السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دا چینل نجار ٹریولز اینڈ ٹورزم اٹلی۔ آپ کا اپنا چینل امیگریشن کے حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک خوبصورت اور انتہائی مفید انفارمیشن لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ آگے چلیں، نئے آنے والے تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو نجار ٹریولز اینڈ ٹورزم اٹلی کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکیں۔ تو دوستو، آج کی لیٹسٹ انفارمیشن ہے آذربائیجان کے حوالے سے۔ جی ہاں، آذربائیجان ایک نیا ابھرتا ہوا یورپین خوبصورت کنٹری۔ بہت سے پاکستانی حضرات پچھلے کچھ عرصہ میں آذربائیجان کی طرف مائیگریٹ کر رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس طرف مائیگریشن کا سوچ رہی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں نظر ڈالیں گے کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں کہ لوگوں نے سعودیہ عربیہ اور دبئی جیسے ملکوں کو چھوڑ کر آذربائیجان جانے کا جو ہے وہ ڈیسیژن لیا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ اور دبئی میں آپ کو کفیل کے انڈر رہ کر اپنا سارا بزنس کرنا پڑتا ہے۔ آپ 25 سے 30 سال بھی وہاں پر رہیں، آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ بچوں کی ایجوکیشن کا بھی بہت خرچ آ جاتا ہے۔ کفیل اگر اچھا ہے تو آپ کے لیے وہاں پر زندگی آسان ہے، اگر وہ تھوڑا سا ٹیڑھا آدمی ہے یا تھوڑا سا مشکلات کریٹ کرنے والا ہے تو وہاں پر آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو نیشنلٹی نہیں ملتی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے وہاں جو ایک دنیا میں ایک کثیر تعداد ہے جو سعودیہ عربیہ اور دبئی میں مقیم تھے، اپنا کاروبار کر رہے تھے، انہوں نے آذربائیجان کا خطاب جو ہے نا وہ آذربائیجان کو سلیکٹ کیا۔ آذربائیجان کو سلیکٹ کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ نمبر 1، آذربائیجان میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جب آپ کوئی گھر یا کوئی مکان اپنے بزنس کے لیے یا کوئی جو ہے کاروبار بنانے کے لیے کوئی ڈیپو، کوئی بلڈنگ آپ کرائے پر لیتے ہیں تو گھر کے اندر موجود تمام چیزیں آپ کو خود مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ برتن، اپلائنسز، بلب، فرنیچر، الیکٹرانکس، گیجٹ، سب آپ کو خود مینیج کرنی پڑتی ہیں۔ لیکن آذربائیجان میں ایک ایسا نہیں ہے۔ آذربائیجان میں اگر آپ گھر رینٹ پر لیتے ہیں تو آپ کو اس گھر کے تمام اپلائنسز، تمام چیزیں، تمام گیجٹس آپ کو وہاں پر انسٹالڈ ملیں گی، صرف آپ کو وہاں پر شفٹ ہونا ہے۔ اسی طرح جب آپ بزنس کے لیے کوئی آفس لیتے ہیں یا کوئی کاروبار کے لیے کوئی بلڈنگ کاروبار لیتے ہیں یا کوئی فیکٹری لیتے ہیں تو آپ کو وہاں پر سب کچھ انسٹالڈ ملے گا، انشورڈ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو آذربائیجان میں رہ کر کسی بھی وہاں پر کفیل کی ضرورت نہیں پڑتی، کفیل بنانے کی بالکل آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ آذربائیجان کے اندر ٹریولنگ جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آذربائیجان کی کرنسی کی بات کی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ منار چلتی ہے، ایک منار پاکستانی 95 روپے کا بنتا ہے، اور جب آپ وہاں ہاؤس جو ہے وہ رینٹ آؤٹ کرنے کا سوچتے ہیں تو 300 سے 500 منار کے اندر اندر آپ کو 3 سے 4 بیڈ روم پر مشتمل اچھا فرنشڈ گھر جو ہے وہ آذربائیجان میں میسر ہوگا۔ آذربائیجان میں اگر ایجوکیشن کی بات کی جائے تو وہاں پر بچوں کی ایجوکیشن بالکل فری ہے، گورنمنٹ کی طرف سے فری ہے، ایسا دبئی اور سعودیہ عربیہ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہاں پر فوڈ کی بات کی جائے تو مسلمان وہاں پر کثیر تعداد میں موجود ہیں آذربائیجان میں، اور وہاں پر حلال فوڈ آسانی سے دستیاب ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر مذاہب کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، ہر ملک، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ وہاں پر اپنی زندگی خوش اسلوبی سے گزار رہے ہیں۔ ٹریولنگ جو ہے وہ سستی ہے، کرائے جو ہیں وہ کم ہیں، گھروں کے ہر چیز فرنشڈ اور انسٹالڈ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے وہاں پر اپنا بزنس کرنا ہے آذربائیجان میں تو وہاں پر آپ کو کسی کو کفیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ بزنس کے ویزا کے لیے جب آپ اپلائی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ساتھ ہی آپ ٹی آر کے لیے اپلائی کر دیں۔ 2 سال کے بعد آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ پی آر ملنے کے بعد یعنی پرماننٹ ریزیڈنسی آپ کو جب مل جاتی ہے تو آپ اسی کے دوران آپ اپنی فیملی کو بھی وہاں پر بلا سکتے ہیں، نیشنلٹی آپ لے سکتے ہیں۔
تو دوستوں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں موجود لوگوں کی نظریں آذربائیجان کی طرف مائیگریشن پر مجبور ہو گئی ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ اور دبئی میں زیادہ کثیر تعداد پاکستانیوں کی ہے، مسلمز کی ہے، مختلف ممالک سے آئے ہوئے، تو وہ لوگ اپنی ان پاکستان سے جانے والے لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی اپنے ملک سے اپنی اچھی انکم کمانے کے لیے، اپنی آسودگی کے لیے جاتے ہیں، تو جب یہ ساری سہولتیں ان کو وہاں پر میسر ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں کا رخ کریں گے۔ تو یہ تھی آج کی لیٹسٹ اپڈیٹ آذربائیجان کے مائیگریشن کی طرف بڑھتے ہوئے رجحان کے بارے میں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوسرے فرینڈز تک شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے کوئی جانا چاہتا ہو اور آپ کی مدد سے وہ جا پائے اور جو ہے آپ کے حصے میں کچھ نیکی لکھی جائے۔ تو دوستو ہمارے چینل نجات ٹریول اینڈ ٹورزم اٹلی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والے نئے لوگوں سے گزارش کر رہی ہوں، آپ ہمارے چینل پر وہ ویڈیوز دیکھیں گے جو کہ مصدقہ ذرائع سے وصول ہوتی ہیں اور ان میں کوئی بھی انفارمیشن غلط نہیں ہوتی اور لوگوں کے کافی وہ انفارمیشن جو ہے وہ کام آتی ہے۔ نئے آنے والی اپڈیٹ اور نئے آنے والی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔